بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلامی کے واقعات میں ہم جنگ بدر کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جنگ بدر میں فتح حاصل ہونے کے بعد اور ضروری کاموں سے فراغت پانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقام صفرا پر پہنچ کر آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا اور ان 8 لوگوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت اور حکم سے دوسرے کاموں سے مدینے میں رہ گئے تھے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے یا مدینے سے باہر تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے مدینے میں رک گئے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید، حضور نے ان دونوں حضرات کو خبریں معلوم کرنے کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ ابو لبابہ کو مدینے کا انتظام کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ عاص بن عدی اور حارث بن حاتب کو حضور نے کچھ ذمہ داریاں سپرد فرمائی تھیں، لہذا یہ بھی میدان جنگ میں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح حارث بن الصمہ اور خوات بن جبیر کو حضور نے کچھ باہری ذمہ داریاں سپرد فرمائی تھیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں حضرات بھی جنگ میں شریک نہیں تھے۔ اس طرح یہ 8 افراد تھے۔ حضور نے ان لوگوں کو اوپری کام کی ذمہ داریاں سپرد کی تھیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ان کو مال غنیمت میں سے پورا حصہ دیا۔ اس جنگ میں 70 کے قریب مشرکوں کو قیدی کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک قیدی نضر بن حارث تھا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام صفرا میں پہنچ کر قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، لہذا اس کو قتل کر دیا گیا۔ مقام صفرا سے آگے مقام عرق الظبیہ ہے، وہاں پہنچ کر ایک دوسرے قیدی عقبہ ابن ابی معیط کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا اور ان دونوں کی گردن مار دی گئی۔ عقبہ ابن معیط وہی شخص ہے جس نے مکے میں عین حالت سجدہ میں جبکہ آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے سر مبارک پر اونٹ کا اوج لا کر رکھ دیا تھا۔ یہ شخص حضور کو گالیاں بکتا تھا، مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس نجس انسان نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک دیا تھا۔ نضر بن حارث بھی سخت دشمن آدمی تھا، نہایت بدزبان اور دیدہ دہن آدمی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کرتا تھا اور ہاتھ اور زبان سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ گرفتار ہونے کے بعد بھی گستاخی اور بدتمیزی سے باز نہیں آیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ایک بات نہایت غور کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے۔ کافر کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کافر تو وہ ہے جو اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے، اپنے مذہب کو مانتا ہے اور دوسرے مذاہب کو یا اسلام کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ خاموش اپنے دین پر، اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے۔ اس کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جان اور مال کی حفاظت کرے، اور اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کو جرم کے مطابق سزا دے۔ ایسے کافروں کی جان اور مال، عزت اور آبرو محفوظ ہے، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی حکومت کی ہے۔ ان کے لیے حکم ہے یا ایھا الکافرون، آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، یعنی تم اپنے دین پر عمل کرو اور ہمیں اپنے دین پر عمل کر لینے دو۔ دوسرا کافر وہ ہے جو مسلمانوں سے جنگ کرتا ہے، مسلمانوں کا مقابلہ کرتا ہے، مسلمانوں سے مقاتلہ کرتا ہے یا مسلمانوں سے مجادلہ مباحثہ کرتا ہے۔ ایسے کافروں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جیسا سلوک کافر آپ کے ساتھ کرے ویسا ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔
یعنی اگر وہ زبان سے اسلام کا انکار کرے تو اس کے سامنے زبان سے اسلام کی سچائی کو ثابت کیا جائے، اگر وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کیا جائے، اس سے جنگ کی جائے، وہ گرفتار ہوگا تو اس کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ ہوگا، نرمی اور مہربانی کا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں آیات آئی ہیں، حکم ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے اچھے طریقے سے مباحثہ کرو، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور اللہ کے لیے ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں اور تم سے جنگ کریں۔ یعنی اگر جنگ کریں گے تو جنگ کی جائے گی، بحث کریں گے تو بحث کی جائے گی، اور اگر مجادلہ کریں گے تو مجادلہ کیا جائے گا۔ لیکن ان دو کافروں کے علاوہ تیسرے قسم کا ایک کافر اور بھی ہے، جو نہ تو بحث اور مباحثہ کرتا ہے، نہ مقابلے پر آتا ہے، بلکہ گالیاں بکتا ہے، جھوٹے الزامات لگاتا ہے، اللہ کی شان میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، نبی کی شان میں استہزاء و سب و شتم کرتا ہے۔ یہ کافر ان دونوں قسم کے کافروں سے زیادہ بدتر اور برا ہے۔ اس کا مقصد سچ کو ماننا، سچ کو پہچاننا، سچ کو تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کا وہ گندہ حصہ ہے جو سماج میں نفرت پھیلاتا ہے، جو سماج کو گندہ کرتا ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی گالیاں بکنے اور توہین اور گستاخیاں کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کی جان اور مال کو تحفظ دے دیا جائے تو یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، اس کا زندہ رہنا لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ اسلام نے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے معبودوں کو گالیاں بکیں یا ان کی محترم شخصیات کی شان میں بے ادبی کریں۔ قرآن کریم کا واضح حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی دوسرے مذہب کے جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں تم ان چیزوں کو برا مت کہنا۔ اللہ نے واضح طور پر مسلمانوں کو حکم دے دیا ہے، لہذا مسلمان کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے وہ کسی معبود کو برا کہے، جن کی پرستش کی جا رہی ہے ان کی شان میں بے ادبی کرے۔ جب یہ بات ہے تو اللہ کافروں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بے حرمتی کریں۔ جب ہم تمہارے خداؤں کی شان میں بے حرمتی نہیں کرتے تو تمہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ہمارے اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، کیونکہ رسول کی شان میں گستاخی منصب نبوت کی توہین ہے۔ لہذا یہ شخص جو نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب و شتم کرتا ہو، اسلام اس کو اس لیے زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا کہ یہ دنیا میں فساد پھیلائے گا، لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرے گا، آپس میں نفرت پیدا کرے گا، سماج کے مختلف طبقوں میں دشمنی پیدا کرنے والا بن جائے گا۔ نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط یہ دونوں افراد ایسے ہی تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، معاشرے میں نفرت پھیلاتے تھے، حتیٰ کہ اپنے ناپاک اور مکروہ عمل سے توبہ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، شاتم رسول کی سزا کے سلسلے میں اگر آپ کے دل میں خواہش ہو کہ آپ اس سلسلے کی زیادہ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول کو پڑھا جا سکتا ہے، جس میں علامہ ابن تیمیہ نے تمام سوالات کا جواب نہایت مدلل طریقے کے ساتھ دیا ہے۔ تو جب ان کاموں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہو کر مدینہ پہنچ گئے تو سب سے پہلے آپ نے جو حکم جاری فرمایا وہ یہ تھا کہ قیدیوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کا سلوک کیا جائے۔ چنانچہ قیدیوں کو مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا اور وہ مسلمانوں کے گھروں میں مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اب مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ پہلے قیدی کو کھانا کھلاتے اور جو بچہ تھا وہ خود کھاتے۔ مصعب ابن عمیر ایک صحابی ہیں، ان کے ایک بھائی، ان کا نام ابو عزیر ابن عمیر تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک انصاری کے گھر میں قید تھا، ان کا حال یہ تھا کہ مجھے کھانا روٹی اور سالن پہلے کھلاتے، اگر کھانا نہ بچتا
تو خود چھوارا کھا کے سو جاتے۔ مجھے شرم آتی اور میں کہتا آپ بھی روٹی کھائیں، تو فرماتے نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں، اور ہم تمہارے ساتھ حسن سلوک اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ تمہیں اپنے سے بہتر کھلائیں۔ الغرض قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک تھا، جس کی وجہ سے جب ان قیدیوں کو چھوڑا گیا، جس کا قصہ ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو ان لوگوں نے مکہ پہنچ کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے بجائے لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت اور الفت کا احساس پیدا کیا۔ یہ ہیں اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار کہ ہماری قید میں رہنے والے لوگ جب ہماری قید سے چھوٹ کر اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں تو وہ وہاں جا کر مسلمانوں کے کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج بھی مسلمان الحمدللہ اپنے اس طریقے پر قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی اولاد پر، اور تمام مسلمانوں پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے پیروکار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔